اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک سچا واقعہ بیان کریں گے جو ایک غیرت مند ہاتھی بادشاہ سلامت اور مغرور انگریز کا ہے۔ یقیناً یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ ہیں۔ ان کی عمر کا آخری حصہ بڑا دردناک رہا۔ انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا، ان کے سامنے ان کے عزیز قتل کیے گئے، انہیں قید و بند کی تاریکیوں اور صعوبتوں میں پھینک ڈالا گیا۔ وہ اردو کے اچھے شاعر بھی تھے۔ انہوں نے قید و بند کے عرصہ میں بڑی دردناک غزلیں کہیں۔ ان کے دکھ بھرے اشعار کا نمونہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ سنا ہے کہ یہ اشعار ان کی لوح تربت یعنی مزار پر بھی ثبت ہیں۔ فرماتے ہیں، میرا رنگ و روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ میری فاتحہ کے لیے کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ ناظرین کرام، ان کے دروغہ ماہی مراتب ظہیر دہلوی نے اپنی آبیتی داستان غدر کے نام سے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے مشہور ہاتھی جس کا نام مولا بخش تھا، اس کا ایک حیرت انگیز واقعہ تحریر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ مولا بخش ہاتھی ایک قدیم معمر تھا۔ اس نے کئی بادشاہوں کو سواری دی تھی۔ اس ہاتھی کی عادتیں بالکل انسانوں کی طرح تھیں۔ قد و قامت میں ایسا بلند و بالا ہاتھی ہندوستان کی سرزمین میں نہ تھا اور نہ اب ہے۔ یہ ہاتھی بیٹھا ہوا ہاتھیوں کے قد کے برابر ہوتا تھا، خوبصورتی میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا، کسی آدمی کو سوائے ایک خدمتی کے پاس نہ آنے دیتا تھا۔ جس دن بادشاہ سلامت کی سواری ہوتی تھی، اس سے ایک دن پیشتر شاہی چوبدار جا کر حکم سنا دیتا تھا، میاں مولا بخش، کل تمہاری نوکری ہے، ہوشیار ہو جاؤ، نہا دھو کر تیار رہو۔ جس وقت بادشاہ نگار خانے کے دروازے سے برآمد ہوتے، چیخ مار کر 3 سلام کرتا اور پھر بیٹھ جاتا۔ بادشاہ سلامت اس پر سوار ہوتے۔ جس وقت تک بادشاہ سوار نہ ہو لیں اور خواص نہ بیٹھ جائیں، کیا مجال کہ وہ ہاتھی ایک جنبش بھی حرکت کرے۔ جب بادشاہ سلامت سوار ہو لیے اور فوجدار نے اشارہ کیا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ مختصر یہ کہ جب سواری سے فرصت پائی پھر ویسا ہی مست جیسا تھا۔ یہ کمال اس ہاتھی کو حاصل تھا۔ جب فیل خانہ شاہی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو مولا بخش نے دانا پانی چھوڑ دیا۔ فیلبان نے جا کر سنڈار صاحب کو اطلاع دی کہ ہاتھی کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ صاحب بہادر کو یقین نہ آیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فیلبان کو گالیاں دی اور کہا، چلو ہم خود چل کر اس جانور کو کھلاتے ہیں۔ وہ 5 روپے کے لڈو اور کچھ کچوریاں ہمراہ لے کر ہاتھی کے تھان پر پہنچا۔ شرینی کا ٹوکرا ہاتھی کے آگے رکھ دیا۔ ہاتھی نے جلا کر ٹوکرے کو اس زور سے پھینکا کہ اگر کسی آدمی کے لگتا تو کام تمام ہو جاتا۔ ٹوکرا دور جا گرا اور تمام شرینی بکھر گئی۔ صاحب بہادر بولے، ہاتھی باغی ہے، اسے نیلام کر دو۔ چنانچہ اسی روز صدر بازار میں لا کر کھڑا کیا گیا اور نیلامی کی بولی ہوئی۔ کوئی خریدار نہ ہوا۔ ایک پنساری نے 250 روپے کی بولی دی۔ اس بولی پر صاحب بہادر نے نیلام ختم کر دیا۔ فیلبان نے ہاتھی کے پاس جا کر آہستہ سے کہا، لو بھائی، تمام عمر تو نے بادشاہوں کی نوکری کی، اب تقدیر پھوٹ گئی کہ ایک مغرور انگریز نے تجھے ٹھوکر مار کر تیرا سودا کر دیا اور ہلدی بیچنے والا تمہارا آج مالک بن گیا۔ اب تم ہلدی بیچنے والے کی دکان پر جا کر کھڑے رہو گے۔ ایسا سننا تھا کہ ہاتھی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سنتے ہی ہاتھی کھڑے قد سے زمین پر دھڑام سے جا گرا اور فوراً جاں بحق ہو گیا۔ ناظرین، یہ کتابیں ہیں چمن، صفحہ نمبر 162-164 پر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔